اگر یہاں اگر فقہ حنفی کی روایت سب کانٹیننٹ میں نہ ہوتی تو شاید یہ الہاد 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں بہت حد تک آپ کو منظم کرتی ہیں. یہ غیر مقلد عالم ہیں ڈاکٹر زبیر. انہوں نے یہ تسلیم کیا اگر فقہ حنفی نہ ہوتا تو الحاد 700% اس دنیا کے اندر بڑھ جاتا. الحاد کو روکنے والا فقہ حنفی ہے، الحاد پر لگام لگانے والا فقہ حنفی ہے. فقہ حنفی کی مقبولیت غیر مقلدین بھی قبول کرتے ہیں. اس لیے فقہ حنفی کوئی عام فقہ نہیں ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل فقہ حنفی سے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک غیر مقلد عالم نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ ہم ہر کسی کو یہ آزادی دیں کہ اماموں کی پیروی نہ کرو، قرآن و حدیث کو فالو کرو تو ہر ایک اپنی الگ رائے قائم کر لے گا. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ 4 اماموں کی پیروی کر لو. علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفرید کا شکار ہیں آج کل. پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے رہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے. دیکھیے جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں. جی کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو. آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے. جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر. تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دیا؟ تو فقہ حنفی الحمدللہ ایسا عظیم ترین فقہ ہے، اور اسلاف کی جو سبیل ہے، جو راہ ہے، وہ ایسی عظمت والی ہے کہ غیر بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا عظیم ترین فقہ عطا فرمایا، ایسے عظیم ترین امام عطا فرمائے.